محمود صاحب کے مسائل اور ان کا حل میں لکھا ہے کہ نماز کے شروع میں 2 رکعتوں میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، غلط لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ اصح قول یہ ہے، اور ایسی پر فتویٰ ہے، نہ فتویٰ ہے اور نہ اصح قول ہے۔ اگر ایسا لکھا ہے تو فحش غلط لکھا ہے۔ صرف 2 آدمیوں کی رائے ہے، ابن الحمام محقق کی اور علامہ آلوسی صاحب روح المانی کی۔ باقی امت مسلمہ و احناف متفق ہے اس پر کہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے یا جائز ہے۔ عالمگیری میں تو یہاں تک کہ لا یسمی بین الفاتحہ والسورہ نہ پڑھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں دیوبند کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو شیخ الاسلام کہنا صحیح نہیں، شیخ الاسلام تو شان ورشا سے کہتے ہیں، ان شرح بخاری میں کئی مقام پر کہا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، وہ شیخ الاسلام ہے، کوئی کہے یا نہ کہے۔ جو ان کو نہیں کہتے وہ جانتے نہیں انہیں۔ ڈاگئی مولانا کو میں نے کہا کہ آپ نے البصائر میں کیا کیا لکھا ہے ان کے بارے میں، جو امام ابو حنیفہ کے سر پر و عزت پر مناظرہ کر رہے تھے، اور ابن مطہر ہلی کو دنیا احناف جواب نہیں دے سکتی تھی، جو امام اعظم کو کہتا تھا اکفر الکفار ابو حنیفہ النعمان۔ ابن تیمیہ نے مسجد خیف میں اس کو گھیرا اور ایسا شرمندہ کیا کہ اسی مجلس میں مردار ہو گیا ابن مطہر ہلی۔ بیعت کا شرعی حکم کیا ہے؟ ڈکوسلا ہے، کچھ بھی نہیں۔ پیروں نے اپنے لیے کوئی تماشا بنایا ہوا ہے۔ بیعت کی 2 قسمیں، ایک حقیقی یعنی کسی عالم یا پاک انسان سے اصلاح شرع کے لیے تعلق رکھنا، کسی بھی عالم دین یا نیک مسلم جو شریعت کی رہنمائی کر سکتا ہو اس سے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ اس معنی میں اہل حق علماء سے تمام مسلمان بیعت ہے۔ دوسرا رسمی بیعت ہے، کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ اس عاجز فقیر پر واضح نہیں ہے۔ میں اس کو رضاخانیوں کی طرح 11ویں اور سراپا قدس و فضولیات میں سے ایک سمجھتا ہوں۔ فقی الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ بیعت ہونا مستحب ہے۔ تو مستحب بمانے ما احب السلف، بعض بزرگوں نے پسند کیا ہے زمانے حال کے لیے۔ مجھ فقیر اور عاجز سے اس طرح باتیں نہ ہی کرے تو اچھا ہے، تاکہ پیر امن و امان سے رہے۔ امام کا مکمل طور پر محراب کے اندر کھڑا ہونا کیسا ہے؟ سنت طریقہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کہتے ہو وقائم یصلی فی المحراب۔ زکریا علیہ السلام محراب کے اندر کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ بعض فقہاء نے جو لکھا ہے کہ بالکل محراب میں نہ ہو، پیر باہر ہو، یہ اپنی طرف سے ایک ڈکوسلا لکھا ہے۔ ابن الامام محقق نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں صاحب ہدایہ پر تعجب کیا ہے کہ اتنے بڑے فقیہ ہیں اور اتنا یاد نہیں کہ قرآن کریم میں ہے کہ پیغمبر محراب کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے قصداً محراب کے اندر کھڑے ہو کے پڑھانا چاہیے، تاکہ اس طرح ڈکوسلا اینڈ کمپنی عبارات کا جنازہ نکل جائے۔ مقتدیوں کا سنت و نفل کے بعد امام کی دعا کا انتظار کرنا، امام کا دعا کرانا بہتر ہے۔ انفرادی سے اجتماعی دعا افضل ہے۔ اور ترمذی شریف میں ہے کہ جو امام اپنی دعا مانگے قوم کے ساتھ نہ مانگے، اللہ ان سے بہت ناراض ہے۔ تو جو قوم بغیر امام کے دعا مانگتی ہے اور چلی جاتی ہے، وہ بھی اپنا حشر دیکھیں گے۔ امام کو پابند کیا جاتا ہے قوم کے لیے، تو قوم کو بھی احترام کرنا چاہیے۔ ہاں کبھی کبھی چھوڑ بھی دے، بعض نمازوں کے بعد اور شغل پیدا کرے۔ ہمارے یہاں ظہر کے بعد جو دعا ہے وہ تبلیغی نصاب کے تعلیم کے بعد ہے، اور عصر کے بعد تو فریضہ ہے۔ مغرب کے بعد سورۃ یاسین کے بعد دعا ہے اجتماعی، اور عشاء کے بعد 100 مرتبہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ درود ابراہیمی،
100 مرتبہ آیت کریمہ، 100 مرتبہ مختصر استغفار کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی ملک کے امن و امان و حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد دعا ہے۔ ویسے میں فقہاً اور حدیثاً سنتوں کے بعد اجتماعی دعا کو اپنی دعا سے افضل سمجھتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی اور معین الدین چشتی رحمہم اللہ کس زمانے کے بزرگ تھے؟ دونوں ایک زمانے کے ہیں، 6 صدی ہجری کے ہیں، اور حرم شریف میں ملاقات بھی ہوئی دونوں کی۔ اولیاء میں رقابت ہوتی ہے، تو پیرانی پیر شیخ عبد القادر نے ان کو وظیفہ دینا چاہا، لیکن معین الدین چشتی بھی صفت غضب میں آ گئے تو چھڑا لیے گئے۔ ایک ادھر کعبے کے لے گیا، دوسرا ادھر، ورنہ کعبے میں آگ لگ جاتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو بہت تعجب ہوا کہ یہ ہندوستانی اتنا آگے کیسے نکلا ہے۔ معین الدین چشتی سیر السلوک میں لکھا ہے کہ پیرانی پیر ہر مرحلے کو دیکھتے تھے، تو انہیں پتہ چلا کہ لاہور میں ایک بزرگ ہے حضرت اقدس سید علی حجویری، جن کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، اور یہ وہاں 3 سال رہا ہے اور کمال کو وہیں پہنچا ہے۔ تو پیرانی پیر کی زندگی پر 2 سفر ہوتے تھے، ایک گیلان کا اپنے آبائی وطن کا، اور دوسرا حج اور عمرے کا۔ حضرت نے تیسرا کوئی سفر ایک دفعہ کیا، اور وہ لاہور کا سفر ہے، اور نہر پر آ کر کے نہائے، نئے کپڑے صاف پہنے، پھر ہر 10 قدم پر، کبھی 40 قدم پر 2 رکعت پڑھی، اور اس شان سے حضرت اقدس سید علی حجویری کی نگری میں پیش ہوئے، اور بہت تعجب کرتے تھے کہ ایک زبردست جوان لیٹا ہوا ہے اور مقامات سارے آسمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ 3 دن 3 رات حضرت مراقب رہے، فرض نماز کے علاوہ سب چیزیں وہیں قربان تھی۔ پھر اجازت مل گئی ان کو کہ آپ تشریف لے جائیں۔ فرمایا خوب مہمانوں کا اکرام ہے، کسی کو 3 سال کے بعد اور کسی کو 3 دن میں منازل سلوک عطا فرماتے۔ یہ کاملین تھے، اور یہ واقعی شرائع کے سچے پیران ہدایت تھے۔ حضرت داتا گنج بخش کی ایک کتاب الامام الجوفی، امام بخاری کے احوال لکھے ہیں۔ ایک کتاب ان کی ہے الامام الکوفی، امام اعظم کی کتاب لکھی، اور لکھا ہے کہ زیادہ بہتر ہے طریقت کے لیے، یعنی شریعت پر عمل کرنے کے لیے، کہ فقہ حنفی اختیار کر لے۔ یہ تمام فقہ میں جامع ہے، اور اس فقہ میں تمام کے تمام احادیث پر عمل ہوتا ہے۔ جو شخص یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے داڑھی والوں سے بغیر داڑھی والے اچھے، تو اس شخص کے بارے میں کیا ہے؟ وہ غریب مسکین عاجز کمعقل ہے، نادان ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس زمانے میں حیوان انسان سے افضل ہے تو کوئی اچھی بات ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس زمانے میں ایک گندی چیز پاک چیز سے افضل ہے، فسق و فجور ہے داڑھی موڑنا، بدترین گناہ ہے، نبی نے ان سے منہ موڑا ہے، اور حضرت علی نے انہیں پکڑ کے مسجد سے باہر نکالا۔ تو ہمارے داڑھی مونڈے بھائیوں کو جلدی توبہ کر کے صراط مستقیم پر آنا ہے، اور یہ جو داڑھی مونڈوں کو برا اچھا کہتا ہے، کسی داڑھی والے نے اس کو خطرہ پہنچایا ہوگا۔ اللہ عبادت اور عادات صحیح فرمائے۔ جو آدمی عقید حیات النبی کا انکار کر اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عقید حیات النبی کل امت کا عقیدہ ہے، لیکن یہ حیات دنیاوی نہیں ہے، یہ حیات قبری برزخی اخروی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جو قبر کی حیات اس معنی میں کہ روح اور جسم کا تعلق نہ مانے، فہؤلاء کفار باجماع المسلمین، فتاوی ابن تیمیہ جلد 4 صفحہ 183، اور خلاصہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ شفاعت کا منکر، معراج کا منکر، قبر کے عذاب اور راحت کا منکر، اور منکر نکیر کا منکر، یہ سب خوارج ہے، اہل سنت سے خارج ہے، لہذا ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی۔
دو صفوں کے درمیان کتنا خلا ہونا چاہیے کہ دوسری صف والے آرام سے نماز پڑھ سکیں. ایک عالم دین کے لیے پولیو ٹیم میں نوکری کرنا کیسا ہے؟ جب فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ جائز ہے تو کرنا چاہیے. مسجد کے نیچے غسل خانے اور وضو خانے بنانے میں کوئی حرج تو نہیں. یہ مصالح مسجد ہے. اگر کسی نے ایسا کیا تو کیا حکم ہے؟ جائز ہے. مشہور ہے کہ امام احمد کے جنازے میں شرکاء کی تعداد 8 لاکھ. دنیا کے بڑے جنائز میں سے احمد کا جنازہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہے، امام الازہر مولانا انور شاہ صاحب کا جنازہ بھی حیران کن جنازہ ہے. لکھا ہے قیامت کے دن کس کی ولادت چلے گی؟ جن کا باپ ہو حلالی ہو ان کے باپ کی چلے گی، اور جن کا نہ ہو مجبوراً ان کی ماں کی چلے گی. آپ کو ماں کی پسند ہے تو ابا جان سے پتہ کر لو پھر. اور وہ حدیث جس میں قیامت کے دن لوگ ماں کے نام سے پکارے جائیں گے، محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ جھوٹی من گڑت جعلی روایت ہے. معلوم کرنے کہ جب کسی شخص کو یاد کیا جائے اور جو شخص آ جائے تو کہتے ہیں اس کی عمر یہ تجرباتی بات ہے. کیا زندہ بندے کے حق میں عمرہ کرنا آسان ہے؟ بالکل. شیخ الحدیث مولانا زکریا حیات تھے اور ہزاروں انسان ان کی طرف سے حج اور عمرے کرتے ہیں. کیا پرائز بانڈ رکھنا حرام ہے؟ مجھے اس کی تفصیلات معلوم نہیں. اسکولوں کی جون جولائی کی چھٹی میں اسکول والے 2 مہینوں کی فیس لیتے. اسکول والے کہتے ہیں کہ ہم اسکول کے ٹیچر کو تنخواہ تو دیتے. صحیح کہہ رہے ہیں. تعطیلات کی تنخواہیں ہمارے یہاں مدرسوں میں بھی رائج ہے. یہ شعبان رمضان چھٹی ہے اساتذہ کی، لیکن تنخواہیں بددستور جاری ہے. اس لیے جو شعبان رمضان میں ہمارے یہاں کام کرتے ہیں، جیسے ابھی تفسیر چل رہی ہے، تمام عملہ کام میں لگا ہے، تو ان کو ادارے کی طرف سے دگنی تنخواہ دی جاتی ہے. نماز جنازے میں آخری تکبیر کے بعد سلام پھیرے ہوئے ہاتھ چھوڑنے کا افضل اور سنت طریقہ کیا ہے؟ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑے. کسی آدمی کے کوئی رشتہ دار شیعہ حضرات کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھے، ان کی مجالس میں جائے، ان کی مجالس اپنے گھر میں، بس شیعہ ہو ہی گیا، کیا باقی ہے؟ الخبیثات للخبیثین. یہ پلیتوں کے ساتھ پلیت اٹھے گا بیٹھے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر صحت برکت دے. آمین. میری والدہ شدید بیمار ہے، اللہ صحت زندگی عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قبر مبارک کہاں ہے؟ اس میں 2 قول ہے. تاریخ الامم والملوک میں ابن جریر نے لکھا ہے کہ امارات کوفیہ میں ہے، اور دوسرا قول یہ ہے مشہور کہ نجف میں ہے. وہ بھی عراق میں ہے، نجف اشرف جسے کہتے ہیں. اور وہ جو مزارے میں قبر علی کے نام پر ہے اس کے اوپر لکھا ہے خلیفہ 4م. تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ گفت قبر علی در نجفس بیا ایجا دریجا، پتہ نہیں روح یا ہوا علی ہے. کوئی نسبت ہے وہاں، باقی قبر نہیں. الحمدللہ رب العالمین. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے. ہمارے بزرگ حاجی محمد عثمان صاحب بھی بیمار ہیں، اتوار کو ان کا کوئی آپریشن بھی شروع ہو رہا ہے، اللہ صحت شفا عطا فرمائے. جنہوں نے پرچیوں میں بھی اپنے لوگوں کی صحت اور شفا کی دعا کے لیے کہا ہے، حق تعالیٰ اور کامل صحت شفا عطا فرمائے. مجھ فقیر اور عاجز کو بھی اللہ تعالیٰ کمال صحت شفا تندرستی عطا فرمائے. حاضرین مجلس اور ان کے غائبین جن کے لیے فکر مند ہے، سب کے حق میں اللہ دعا قبول فرمائے. جو ایمان پر سفر آخرت کر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. جن اولیاء علماء و صلحاء کا ذکر خیر ہوا اللہ تعالیٰ ان کے درجات عالی فرمائے، اور ان کی کرامات و فیوزات بعد الوفات ہم سب کو نصیب فرمائے. صلی اللہ